الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحب الانسان الحیات والموت خیر لنفس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز مکرم محترم واجب الاحترام قابل قدر ذی وقار واجب التکریم علماء کرام، بزرگان دین، بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں بڑھ کر مجھے اور آپ کو جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ مومن بندہ قیامت تک حالت سجدے میں پڑا رہے، دولت ایمان پر حق تعالی شانہ کا شکر ادا کرتا رہے، قیامت تک وہ مومن بندہ دولت ایمان پر حق تعالی شانہ کا کما حقہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ مفتی حبیب الرحمن خیرآبادی فرماتے ہیں، ایمان سے بڑھ کر دولت دنیا میں نہ آئی ہے، اور ایمان سے بڑھ کر دولت نہ آئے گی تا قیامت تک۔ قرآن پاک کے بعد، کتاب اللہ، کلام اللہ کے بعد، روئے زمین پر، کائنات کی سرزمین پر اگر کسی کتاب کو مقام اور کسی کتاب کو وقار اور فوقیت اور مقبولیت اور محبوبیت حاصل ہے تو حضرت محدث اعظم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کو وہ مقام حاصل ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الجامع صحیح البخاری کی ابتدا کتاب الایمان سے فرمائی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا اختتام جو ہے کتاب التوحید پر کیا ہے۔ پتہ چلا ایمان یہ توحید ہے، توحید یہی ایمان ہے۔
جن کو شارح بخاری حافظ حدیث ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور تحفۃ القاری کے اندر مفتی اعظم محدث اعظم مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ بخاری شریف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات، قرآن پاک کی آیت شریفہ خطبے کے دوران میں نے پڑھی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہے اے ایمان والو۔ اللہ اہل ایمان سے مخاطب ہے، اہل کفار سے نہیں، اہل مشرک سے نہیں، قوم یہود قوم نصارہ سے نہیں۔ تفسیر مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا ہے، آمنو کے اوپر حضرت نے کلام کیا ہے۔ قرآن پاک میں آمنو والی جتنی بھی آیات شریفہ ہے ان کا نزول بتا رہا ہے کہ مدینہ میں آئی۔ قرآن پاک میں کفرو والی جتنی بھی آیات شریفہ ہے ان کا نزول متفق مفسرین کا قوال سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ آیت شریفہ مکہ مکرمہ میں آئی کیونکہ آمنو والی آیات کا نزول ہجرت کے بعد ہوا، اور کفر والی آیات شریفہ کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا مکہ مکرمہ میں۔ مدینہ منورہ میں اہل ایمان تھے اور مکہ مکرمہ میں اہل کفار تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو میرا وعدہ ہے، اگر تم ایمان لے آؤ، یہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، یہاں پر لام تاکید کے معنی میں ہے، ضرور بھی ضرور زمین کی خلافت نیابت سے ہم تم کو نوازیں گے۔ جیسے کہ قرآن پاک کی آیت اس پر شاہد ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو جو اپنا نائب بنایا ہے صفت علم کی بنیاد پر، نہ کہ عمل کی بنیاد پر۔ عمل بنیاد ہوتا، نائب بنانے میں اللہ کی عبادت کرنے والے وہ فرشتے موجود تھے جن کے ایک ایک رکوع کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا تھا، صفت علم کی بنیاد پر۔ قرآن پاک کی آیت کہ ایمان والو تم ایمان لے آؤ، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرو گے، ضرور بے ضرور زمین کے خلافت نیابت کی دولت سے ہم تم کو مالا مال کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر قرآن میں آگے فرمایا کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، سابقہ امتوں کے حالات کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ 1,24,000 حضرات انبیاء علیہ السلام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کائنات میں بھیجے گئے۔ شرع عقائد کے حاشیے کے مطابق 2,24,000 انبیاء علیہ السلام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی دھرتی پر آئے ہیں۔ پورے قرآن میں 25 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا۔ قرآن نے کہا کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر گزری ہوئی قوموں کو
ہم نے خلافت اور نیابت عطا فرمائی. خلافت نیابت کا تاج ہم نے ان کو ان کے سر پہ رکھا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پہ للکارا ہے. اے میرے لادل نبی کی لادلی امت، ایمان لے آؤ، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے رہو تو زمین کی خلافت کامیابی ہم تم کو عطا کریں گے. جیسے پچھلے نبیوں کی امت کو ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہم نے ان کو کامیاب کیا. اب رہی یہ بات، اللہ تعالیٰ نے گزری ہوئی قوم کے حالات کو اجمالاً قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے. جیسے کہ قارون کا تذکرہ، حامان کا تذکرہ، امیہ ابن خلف کا تذکرہ، عقبہ ابن معیط کا تذکرہ اشارتاً، ولید بن مغیرہ کا تذکرہ اشارتاً، ابو جہل ابو لہب کا تذکرہ، قوم سمود، قوم عاد، قوم ہود، قوم لوط، بڑی بڑی اور قوموں کے حالات کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا. اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ گزرے ہوئے نبیوں کے امت کے حالات کو اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کیا؟ ان کا جواب علماء مفسرین نے دیا. اللہ نے آخری نبی، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، سید الانبیاء، سرتاج الانبیاء، اشرف الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو اتار کر لادلی امت کو للکارا کہ میرے لادلے نبی کی لادلی امت، ایمان کے باوجود اگر تم گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اللہ کی ناراضگی والے کام کرو گے، شیطان کی رضامندی والے کام کرو گے، بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہوں گے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے لادلے نبی کی لادلی امت کان کھول کر سن لو. جیسے پچھلے نبیوں کا نام و نشان کائنات کی صفحہ ہستی سے ختم کیا ہے، ہم تمہارا نام و نشان بھی یہ گناہ کے بل بوٹے پر کائنات کی دھرتی سے ختم کر دیں گے. یہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ. قرآن پاک میں جہاں پر ایمان کا تذکرہ ہے، اے ایمان والو، مجھے ماننے والو، میری ربوبیت کے اقرار کرنے والو، میری وحدانیت کے ماننے والو، اے ایمان والو، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والو، موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر یقین کرنے والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان کے ساتھ اچھے کام کرو، اللہ کی رضامندی والے کام کرو، اللہ کی خوشنودی والے کام کرو. فرمایا اچھے کام کرو گے، ایک مومن کے ایمان عمل صالحہ کی برکت سے اللہ وہ مومن کی 7ویں نسل میں ولی کامل بھی پیدا کرے گا. مومن ہو کر اپنی زندگی میں زنا کا کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ڈکیتی ڈالتا ہے، بھائی بہنوں کا حق دباتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی والا کام کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں اے مومن، ایمان کے باوجود بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب تم ہوں گے، میری ذات کی قسم تمہاری 7ویں نسل میں کافر بھی پیدا کروں گا. یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے
کہ ایمان سے بڑھ کر دولت نہ آئی ہے اور نہ آئے گی. ساری دنیا کی دولت ایک طرف، ساری دنیا کے دولت کے دہانے اور خزانے ایک طرف، ساری دنیا کی پراپرٹی، دنیا کا جاہ و جلال ایک طرف، اور دوسرے پلے میں مومن کا ایمان ایک طرف. موت کے بعد وہ ایمان کا پلہ نیچے جھکے گا. مسلمان ایمان کے باوجود اعتراض کرتا ہے. اہل کفار کی پراپرٹیوں کو دیکھ کر، ان کی مرسیڈیز گاڑیوں کو دیکھ کر، ان کے جلال و جذبات کو دیکھ کر مسلمان لار ٹپکاتا ہے. ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم کڑھی اور روٹی پر، چٹنی اور روٹی پر زندگی گزارتے ہیں. یہ تو اللہ کو مانتے نہیں، اللہ ان کو مرغے مسلم کھلاتا. یاد رکھو، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، او کما قال. دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے. مثال کے طور پر ایک قیدی، گورنمنٹ کا مجرم، جب اس کو مقید کر دیا جاتا ہے، وہ جیل میں جاتا ہے، اپنی منچاہی زندگی نہیں گزارتا ہے، گورنمنٹ کے قوانین کا فالو ان کو کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی ایمان والا دنیا میں آیا ہے، اپنی منچاہی نہیں چلے گی. اللہ نے قرآن میں جس کو حلال کیا ہے قیامت تک حلال، جس کو حرام کیا ہے قیامت تک حرام. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کفاروں کے لیے جنت ہے. موت کے بعد مومن کے لیے جنت ہے اور کفاروں کے لیے جہنم ہے. بھائیو، انسان کو، مومن کو دنیا میں معمولی بخار آتا ہے، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، معمولی زخم پھوڑا ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی تکلیف کو مومن برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنم کی تکلیف کو کفار کیسے برداشت کرے گا؟ جو آسمانوں کے برابر جہنم کی آگ کا ایک ایک شعلہ ہوگا. راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہنم میں ایک بچو ہوگا، ایک ڈنک مارے گا تو 40 سال تک جہنمی کے بدن میں زہر رہے گا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شروعات کتاب الایمان سے کی اور بخاری شریف کا اختتام کتاب التوحید پر کیا ہے. ایمان یہ توحید ہے، توحید یہ ایمان ہے. بہرحال بخاری شریف کی آخری روایت، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم او کما قال. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی آخری روایت کے اوپر بخاری شریف کا اختتام کیا. محدثین فرماتے ہیں، میدان قیامت میں جہاں انسان کے اعمال تولے جائیں گے، وہاں انسان کے اقوال بھی تولے جائیں گے. اقوال تولے جائیں گے، وہاں انسان کے اخلاق کو بھی تولا جائے گا. جہاں اخلاق کو تولے جائے گا، وہاں انسان کی نیتوں کو بھی تولا جائے گا. بہرحال فقیہ ابو القاسم سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے بڑی خوشی مجھے اس بات کی ہے اللہ نے ایمان دیا، اور سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ کہیں اللہ بستر موت کے اوپر ایمان کو سلب نہ کر لے. مومن ایمان والا ڈرتا رہتا ہے. ایمان کا مل جانا، ہدایت کا مل جانا، توفیق کا مل جانا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. ایمان کی حقانیت
اور اسلام کی صداقت کے ساتھ دنیا سے روانہ ہو جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ قرآن پاک کی وہ آیت تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ہمارے اکابرین علماء امت رات میں تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ چند باتیں کہا کرتے، اللہ علم دے تو عمل دے، دولت دے تو ہدایت دے، اولاد دے تو نیک دے، روزی دے تو برکت والی، لباس دے تو عزت والا، مکان دے تو راحت والا، زندگی دے اسلام والی، اور موت دے تو ایمان والی۔ ایمان کا بھاؤ، ایمان کی کیفیت، دولت ایمان کی حیثیت مومن کو تب پتہ چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا۔ ہمارے رشتہ دار اور گھر والے مردہ سمجھ کا قبر میں مٹی میں دبائیں گے۔ قرآن پاک کی وہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آیت قرآنی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا۔ یہ آیت قرآنی عذاب قبر پر، راحت قبر پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن پاک کی 10 آیات شریفہ، 70 احادیث متواترہ عذاب قبر پر، راحت قبر پر ثابت ہے۔ اکرم المواعظ مولانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا تو ہمارا ایمان ہے اللہ نے باپ کی پیٹھ سے نکلنے والا بے جان قطرہ، جس بے جان قطرے سے اللہ نے ماں کے پیٹ میں زندہ کیا، زندہ رکھا، 9 مہینے میں انسان کے بدن کا، جسم کا پورا فگر اللہ نے ماں کے پیٹ میں تیار کیا۔ 18ویں پارے کی تفسیر آپ نے علماء سے سنی ہوگی، ثم خلقنا النطفہ علقہ فخلقنا العلقہ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ بے جان قطروں سے جو اللہ جاندار کو بچہ پیدا کر سکتا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ اللہ 9 مہینے گزرنے کے بعد ماں کے اس پیٹ سے بچے کو دنیا میں لا سکتا ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں سال کے مہینے 12، 4 مہینے گرمی کے، 4 مہینے سردی کے، اور 4 مہینے بارش کے۔ جہاں بارش کا زمانہ آتا ہے، ایک ایک قطرہ آسمانوں سے ٹپکتا ہے، 6 فرشتے ایک قطرے کے ساتھ روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ گرمی کے 4 مہینے میں، سردی کے 4 مہینے میں زمین مردار رہتی ہے اور جنگل خالی خالی نظر آتا ہے۔ جہاں بارش کا زمانہ شروع ہوا، آسمانوں سے برسنے والے پانی کے قطرات کے ذریعے اللہ مردار زمین سے گھاس اگا سکتا ہے، تو مرے ہوئے انسان کو قبر میں دوبارہ پیدا کرنا اور قیامت کے میدان میں کھڑا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ زندگی باقی رہی، یہی عنوان کو لے کر آگے چلیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا